بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آزادی، محبت اور جنگ، تین مدعے ایسے ہیں کہ ہر موڑ پر کسی نہ کسی طرح تینوں میں ایسی ہم آہنگی موجود رہتی ہے کہ سب جز سے کل بن جاتا ہے۔ خواہ وہ بات انسان کی ہو یا حیوان کی، شہر کی ہو یا گاؤں کی، خشکی کی ہو یا سمندر کی، جنگل کی ہو یا پھر بستیوں کی۔ ناظرین، ہر جگہ آزادی، محبت اور جنگ، ان تین شہنشاہوں نے راج کیا ہے۔ جی ناظرین، ہمارا ماضی ایسی کئی لازوال داستانوں سے بھرا پڑا ہے جن کے اوراق پر کہیں لہو گردش کرتا دکھائی دیتا ہے تو کہیں محبت کا پھول مہکتا نظر آتا ہے، اور یہ سب جذبہ آزادی کے جوش میں کئی بار ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ ناظرین، انسان ازل سے ہی ارتقاء کی تلاش میں ہے اور ارتقاء آزادی کی محتاج ہے، اور آزادی کے لیے قربانیاں ایسے ہی لازم ہیں جیسے کہ گھر کے لیے زمین۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، ہمارا ملک پاکستان بھی ایسی لازوال داستان کا منہ بولتا ثبوت ہے جس کے دامن میں نہ جانے کتنے پھول وفا کے لہو میں لپٹے سو رہے ہیں۔ پاکستان اپنے قیام کے ساتھ حسن و وفا اور بہادری و شجاعت کا وہ نشان چھوڑ گیا کہ آنے والی نسلیں اور دیکھنے والی قومیں اگر غور کریں تو اس نوعیت کا معاملہ کہیں دیکھا گیا ہو اور نہ ہی سنا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک کو اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بات موسموں کی ہو یا شہروں کی، دیہاتوں کی ہو یا صحراؤں کی، سمندر کی یا دریاؤں کی، جنگل کی ہو یا میدانوں کی، ہر شے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ان لازوال نعمتوں میں سے ایک نعمت شہر بھی ہیں جن سے جڑی تاریخی داستانیں دلچسپی کا ایک الگ باب کھولے رکھتی ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم ایک ایسے شہر کے بارے میں بات کریں گے جسے نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہاولپور۔ بہاولپور کو اس نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور کا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ شہر، یہ بستیاں یوں ہی آباد ہو گئی ہیں، مگر ان کے پیچھے کی گئی محنت اور دی گئی قربانیاں کسی معمے سے کم نہیں ہیں جنہیں فراموش کیا جا سکے۔ جی ہاں، شہر بہاولپور کو بھی ایسے ہی کچھ تلخ حقیقتوں سے گرنا پڑا۔ ناظرین، بہاولپور 1 یونٹ سے قبل 3 برس تک پاکستان کا صوبہ تھا۔ یہ بات بھی قدرے حیرت انگیز ہے کہ یہ شہر ریاست اور صوبے میں کئی چکر کاٹ چکا ہے۔ ناظرین، دراصل 7 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ پھر ریاست کا درجہ کھو کر بہاولپور پہلے ایک صوبہ بنا اور اب پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ ناظرین، ایک خود مختار ریاست کے طور پر بہاولپور کی تاریخ 200 برس سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ریاست بہاولپور کے امور اور دیگر معاملات ریاست کے بانی عباسی خاندان کے نواب چلاتے تھے، جس کے باعث اس شہر کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر بہاولپور کے تاریخی صادق ایجوکیشن کالج کے شعبہ تاریخ کے سابق صدر ہیں۔ وہ بہاولپور یونیورسٹی میں تاریخ کے وزٹنگ پروفیسر بھی رہے ہیں اور وہ ریاست بہاولپور کی تاریخ پر خصوصاً گہری نظر رکھتے ہیں۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق بہاولپور کے تاریخی ڈرنگ اسٹیڈیم کے کرکٹ گراؤنڈ کے سبزہ زار پر BBC سے ہونے والی ایک گفتگو میں ڈاکٹر طاہر نے بتایا تھا کہ پاکستان میں شامل ہونے کے بعد کچھ عرصہ یعنی سے سن 1955 تک بہاولپور کی حیثیت ایک صوبے کی رہی ہے۔ پھر سن 1955 میں بہاولپور صوبے کے طور پر 1 یونٹ میں شامل ہوا، مگر سن 1970 میں 1 یونٹ کے خاتمے پر اسے بہاولپور صوبے کے درجے پر بحال نہیں کیا گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ بہاولپور صوبہ کب بنا؟ سن 1947 میں بٹوارے کے بعد ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر طاہر کے مطابق بہاولپور کے اندر بھی زیادہ لوگ نہیں جانتے، مگر سن 1955 میں 1 یونٹ میں شامل ہونے سے قبل 3 برس تک بہاولپور کی حیثیت ایک صوبے کی رہی تھی۔
नाज़रीन, बहावलपुर के हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुतअद्दिद मुआहदे किए। इन मुआहदों के नतीजे में रफ्ता रफ्ता रियासत बहावलपुर से इख्तियारात ले लिए गए और एक रियासत से एक सूबे का मरहला तय हुआ। दरअसल सन 1951 की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि एक ज़मनी मुआहदा है, इसके तहत रियासत बहावलपुर के तमाम मरकजी अमूर हुकूमत पाकिस्तान ने ले लिए थे। सूबाई अमूर जो बाकी सूबों को हासिल थे, इनका इख्तियार बहावलपुर को दे दिया गया। मगर बाद अज़ा जब सन 1969 में 1 यूनिट ख़त्म करने का ऐलान किया गया तो बहावलपुर के लोगों को उम्मीद थी कि वो अलहदा यूनिट के तौर पर बहाल हो जाएगा। मगर जब ऐसा ना हुआ तो यहाँ के लोगों ने एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई। इस तरह बहावलपुर एक अलहदा यूनिट बना जहाँ बाकायदा इंतखाबात हुए थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह बहावलपुर में भी ये इंतखाबात 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर हुए थे और यहाँ के लोगों ने भी इस वक्त की बड़ी जमात मुस्लिम लीग ही को वोट दिया था। मुस्लिम लीग की तरह से सैयद हसन महमूद, जिनका ताल्लुक सादिकाबाद से है, वो बहावलपुर के वज़ीर आला बने थे। इस तरह सन 1952 से लेकर सन 1955 तक बहावलपुर की हैसियत एक सूबे की थी। बहावलपुर की अलहदा मुंतखब असम्बली थी और वज़ीर आला बहावलपुर को वही इख्तियारात हासिल थे जो दूसरे सूबाई वज़राए आला को हासिल हुए थे। नाज़रीन, बहावलपुर का वज़ीर आला एक मुंतखब नुमाइंदा था जो असम्बली के इजलास में बैठता था। वहाँ कानून साजी होती थी और असम्बली का अपना अलग सेक्रेटरीट होता था, हत्ता कि यहाँ का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन था। और बाकी सूबों की तरह बहावलपुर सूबे का भी बजट पेश होता था। अगरचे बहावलपुर का रकबा ज़्यादा बड़ा नहीं था, अंदाजे के मुताबिक सन 1951 और 52 में बहावलपुर का बजट इस वक्त के सूबा सरहद के बराबर था। नाज़रीन, ऐसा भी हुआ है कि बहावलपुर सूबे की तहरीक को दबाया गया। सन 1955 में वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों को मिलाकर एक यूनिट यानी 1 यूनिट और मशरिकी पाकिस्तान को अलहदा यूनिट बना दिया गया और बहावलपुर भी बाकी चारों सूबों की तरह 1 यूनिट में शामिल हुआ। सन 1970 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए 1 यूनिट तहलील कर दिया गया। नाज़रीन, जो तहरीक वहाँ के लोगों ने चलाई, इसका मरकज़ बहावलपुर का तारीखी फरीद गेट होता था जहाँ जलसे मुनक्किद किए जाते थे। ये तहरीक लगभग 6 माह तक चलती रही। इसके बाद तशद्दुद से उसे दबा दिया गया। गोलियां चली, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। इन तमाम अफराद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया जो इस तहरीक से वाबस्ता थे। ताहम इसके बाद पाकिस्तान में सन 1970 के पहले आम इंतखाबात मुनक्किद हुए। इसमें भी सूबा बहावलपुर की मांग नुमाया रही। जैसे कि मुजीबुर रहमान ने कहा, मैं सूबा बहावलपुर ज़रूर बहाल करूँगा। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर के मुताबिक सन 1970 का इंतखाब बहावलपुर में सूबे की बहाली की बुनियाद पर लड़ा गया था। इसमें मासिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी तमाम जमातों ने एक मुत्तहिदा महाज से इसी बुनियाद पर बनाया था। इस महाज में मुस्लिम लीग, तहरीक इस्तिकलाल, जमात इस्लामी वगैरह शामिल थी। नाज़रीन, इन इंतखाबात के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि बहावलपुर सूबा ना बन पाया और सन 1970 में बहावलपुर को सूबा पंजाब का एक डिवीजन बना दिया गया। नाज़रीन, हर जगह का मकामी शोहरत याफ्ता कोई ना कोई नुक्ता नज़र होता है। ऐसे ही बहावलपुर की शोहरत तालीमी मरकज़ के तौर पर जानी जाती है। सादिक पब्लिक स्कूल यहाँ का एक मारूफ तालीमी इदारा है। बहावलपुर डिवीजन 3 अजला पर मुश्तमिल है। वस्त में बहावलपुर, इसके मगरिब में रहीम यार खान और मशरिक में बहावल नगर के अजला हैं। प्रोफेसर ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिवीजन का रकबा 45,588 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें चोलिस्तान का रकबा तकरीबन 20,200 किलोमीटर है, मगर अब इसका रकबा 24 या 26,000 किलोमीटर बताया जाता है, जबकि इस इलाके की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका मशरिकी और जनूबी हिस्सा इंडिया के साथ लगता है। नाज़रीन, बहावलपुर कुदरती तौर पर एक अलहदा खिता है। इसके शुमाल में 5 दरिया हैं जो इसकी हद बंदी करते हैं, जो इसको एक तरह से पंजाब से अलग करते हैं। मशरिक में इंडिया का सहरा इसकी हद बंदी करता है।
اسی طرح سندھ کا صوبہ اس کے مغرب میں ہے، تو ہر طریقے سے اس کا ایک الگ صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، تاریخی اعتبار سے بہاولپور میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا نہری نظام تھا، جس نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیا تھا۔ ناظرین، بتاتے چلیں کہ بہاولپور برصغیر کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھی، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے جو ترقی ریاست کے دور میں شروع کی وہ صوبے کے دور تک جاری رہی، مگر پھر تھم گئی اور آج تک جامد ہے۔ ناظرین، ریاست بہاولپور تعلیم کا مرکز گردانا جاتا تھا۔ برصغیر کے تمام بڑے تعلیمی اور سماجی ادارے بہاولپور کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی طرح سن 1922 میں شروع ہونے والے ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت بہاولپور کے ایک بڑے علاقے کو جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے نہری نظام کے ذریعے سیراب کیا گیا، جس نے بہاولپور کی آمدن کئی گنا بڑھا دی۔ ناظرین، اس سن 1906 میں یہاں علاقے کا سب سے بڑا بہاول وکٹوریہ ہسپتال تعمیر ہوا۔ سن 1924 میں لائبریری قائم کی گئی۔ 1945 میں لڑکیوں کے لیے کالج بنایا گیا۔ سن 1950 کی دہائی کے اوائل میں بہاولپور میں ڈرنک اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا۔ اس وقت اس کا ہاکی کا گراؤنڈ ایشیا میں سب سے بڑا تھا۔ اس میں موجود کرکٹ گراؤنڈ نے مغربی پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ کی میزبانی کی تھی، جو انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان جنوری سن 1955 میں کھیلا گیا تھا۔ ناظرین، پروفیسر طاہر کے مطابق صوبہ کا دور بہاولپور کے لیے ترقی کا دور تھا، مگر جو تعلیمی اور سماجی ادارے اس وقت بنے تھے آج بھی کم و بیش وہی ہیں، ان میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگوں میں احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں کے لوگوں میں سرائکی پنجابی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانیں ہیں۔ اردو بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے اور انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں زیادہ تر کپاس، گنا، گندم، سورج مکھی کے بیج، سرسوں اور چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ اس کے جنوب اور جنوب مشرق میں ہندوستان، شمال مشرق میں بہاول نگر، شمال میں وہاڑی، لودھرا اور ملتان، مغرب میں رحیم یار خان اور شمال مغرب میں مظفر گڑھ کے اضلاع واقع ہیں۔ یہ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے، جو کہ ملتان سے 90 کلومیٹر، لاہور سے 401 کلومیٹر، اسلام آباد سے 700 کلومیٹر اور کراچی سے 850 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بہاولپور برصغیر کی پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان میں الحاق کا اعلان کیا تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر میں کئی ایسے تاریخی مقامات ہیں جو کہ عالمی سطح پر بہاولپور کی ایک منفرد پہچان کو اجاگر کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ الصادق مسجد بہاولپور، بہاول اسٹیڈیم، بہاولپور ریلوے اسٹیشن، بہاولپور چڑیا گھر، بینک آف بہاولپور، دربار محل، سینٹرل لائبریری بہاولپور، صادق پبلک اسکول، قائد اعظم سولر پارک، قلعہ اسلام گڑھ، قلعہ جام گڑھ، قلعہ بجنوٹ، قلعہ خان گڑھ، قلعہ خیر گڑھ، قلعہ دراور، قلعہ دین گڑھ، قلعہ رکن پور، قلعہ فتح گڑھ، قلعہ مئو مبارک، قلعہ مروٹ، قلعہ مرید کوٹ، قلعہ موج گڑھ، قلعہ مچکی، قلعہ میر گڑھ، قلعہ نواں کوٹ، قلعہ پھولڑا، قلعہ سہانرہ قومی پارک اور نور محل۔ ناظرین، بہاولپور کے محلات، صحرا، مساجد، لائبریری اور تاریخی عمارتوں سمیت الغرض ہر طرح کی ثقافت ورثہ اس شہر کا خاصہ ہے۔ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی اس تاریخی اور ثقافتی شہر کی سیر اور تحقیق کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تاریخی اثاثوں کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے جیسے کہ یونیسکو مضبوط اقدامات اٹھائیں۔ اس شہر کے محلات کی تاریخ پر دلچسپ ڈاکومنٹریز بنا کر دنیا بھر میں اس شہر کی تاریخی اہمیت، ثقافت اور ورثہ کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس تاریخی ورثے کی بھرپور تشہیر بین الاقوامی سیاحوں کو یہاں کا رخ کرنے کی جانب مائل کر سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں اس شہر کے تاریخی مقامات پر بنائی جانے والی ڈاکومنٹریز دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تصور کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان آمد سے نہ صرف امن کے حوالے سے ایک مثبت پیغام جائے گا، بلکہ پاکستان اس سے غیر ملکی زر مبادلہ بھی کروا کر ملکی معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے۔